ہم صدیوں سے قرآن مجید کو اس کی بے مثال عربی فصاحت و بلاغت اور ہدایت کے پہلو سے پڑھتے آئے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان الفاظ کے پردے کے پیچھے ایک ایسا حیرت انگیز حسابی نظام یعنی میتھمیٹیکل سٹرکچر بھی موجود ہے جو گزشتہ 1400 سالوں سے ہماری نظروں سے اوجھل تھا؟ جدید دور میں جب کمپیوٹرز کی مدد سے قرآن کے الفاظ کا شمار کیا گیا تو ایسے حیران کن حقائق سامنے آئے جنہوں نے عقل والوں کو دنگ کر دیا۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ الفاظ کا ایک ایسا نیا تلا توازن ہے جو ثابت کرتا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتی۔ آئیے جذبات سے ہٹ کر ٹھوس دلائل اور اعداد و شمار کی روشنی میں اس الہامی کوڈ کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ ثبوت اور دلائل، اعداد بولتے ہیں۔ ہم یہاں صرف وہ مثالیں پیش کریں گے جو بالکل واضح ہیں اور جن کی تصدیق کوئی بھی شخص قرآن کا انڈیکس کھول کر سکتا ہے۔ تضاد کا حیران کن توازن یعنی دا بیلنس آف اپوزٹس۔ قرآن مجید 23 سال کے طویل عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ کسی انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ زبانی طور پر نازل ہونے والی کتاب میں یہ یاد رکھ سکے کہ اس نے کون سا لفظ کتنی بار استعمال کیا ہے، لیکن قرآن میں متضاد یعنی اپوزٹ الفاظ کا توازن دیکھیں۔ دنیا اور آخرت۔ قرآن میں لفظ الدنیا یعنی دنیا ٹھیک 115 مرتبہ آیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کے مقابل لفظ الآخر یعنی آخرت بھی ٹھیک 115 مرتبہ ہی آیا ہے۔ زندگی اور موت۔ لفظ الحیات یعنی زندگی اور اس کے مشتق الفاظ 145 مرتبہ آئے ہیں، اور اس کے بالکل برعکس لفظ الموت یعنی موت بھی ٹھیک 145 مرتبہ آیا ہے۔ فرشتے اور شیاطین۔ لفظ الملائکہ یعنی فرشتے کا ذکر 88 بار ہے، اور اس کے بالمقابل الشیاطین یعنی شیطان کا ذکر بھی 88 بار ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ ہزاروں آیات میں پھیلے ہوئے یہ متضاد الفاظ اتنی دقیق گنتی کے ساتھ برابر ہوں؟ کیلنڈر اور نظام اوقات، دا ٹائم سسٹم۔ یہ توازن صرف متضاد الفاظ تک محدود نہیں بلکہ کائنات کے نظام اوقات سے بھی گہرا ربط رکھتا ہے۔ سال کے دن۔ قرآن مجید میں لفظ یوم یعنی دن واحد کی صورت میں یعنی ایک دن ٹھیک 365 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ ایک شمسی سال کے دنوں کی تعداد ہے۔ سال کے مہینے۔ لفظ شہر یعنی مہینہ واحد کی صورت میں پورے قرآن میں ٹھیک 12 مرتبہ آیا ہے، جو کہ ایک سال کے مہینوں کی تعداد ہے۔ یہ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ خالق کائنات اور قرآن کا نازل کرنے والا ایک ہی ہے۔ ایک حیران کن سائنسی تناسب یعنی سائنٹیفک ریشو۔ یہ شاید سب سے دلچسپ اور جدید تحقیق ہے۔ قرآن میں خشکی یعنی زمین اور تری یعنی سمندر کا ذکر ایک خاص تناسب، ایک خاص ریشو سے ہوا ہے۔ قرآن میں لفظ البحر یعنی سمندر یا تری 32 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن میں لفظ البر یعنی خشکی یا زمین 13 مرتبہ آیا ہے۔ اگر ہم ان دونوں کو جمع کریں تو کل تعداد 45 بنتی ہے۔ 32 جمع 13 45۔ اب اگر ہم ان کا فیصد یعنی پرسنٹیج نکالیں، سمندر کا تناسب یعنی 71% ہے، خشکی کا تناسب یعنی 29% ہے۔ جدید سائنس کی تصدیق آج جدید جغرافیہ اور سیٹلائٹ ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ روئے زمین پر پانی تقریباً 71% اور خشکی تقریباً 29% ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے صحرا میں رہنے والے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے پاس کوئی سیٹلائٹ یا سائنسی آلات نہیں تھے، زمین اور سمندر کے اس دقیق عالمی تناسب کا علم کیسے ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں الفاظ کی تعداد بھی اسی تناسب سے رکھی؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے، خفیہ کوڈ یہ بتاتے ہیں۔ یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ چند مثالیں جو کہ بہت سی مثالوں میں سے صرف چند ہیں، ہمیں ایک حتمی نتیجے تک پہنچاتی ہیں کہ اگر قرآن کسی انسان کی تصنیف ہوتا جو 23 سال تک مختلف حالات یعنی جنگ ہوئی، امن ہوئی، خوشی ہوئی، غم آئے، یعنی جنگ، امن، خوشی، غم کے حالت میں بھی زبانی کلام کرتا رہا، تو یہ ناممکن تھا کہ وہ ذہن میں یہ گنتی یاد رکھتا ہے۔ میں نے دنیا کا لفظ 114 بار بول دیا ہے، اب ایک بار اور بول کر 115 پورے کرنے ہیں تاکہ آخرت کے برابر ہو جائے۔ یہ حسابی توازن، یہ خفیہ کوڈ اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ قرآن
اس العلیم اور الحسیب یعنی سب کچھ جاننے والا اور حساب رکھنے والا ذات کا کلام ہے، جس نے کائنات کی ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے اور گنتی کے ساتھ پیدا کیا۔ ضروری وضاحت یہ ہے دوستو کہ ہم قرآن کو ریاضی کی کتاب نہیں مانتے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ اعداد و شمار ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نشانیوں کے طور پر ہیں۔ اصل مقصد قرآن کے پیغام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ شیئر کریں تاکہ دنیا اس عظیم کتاب کے ایک اور معجزاتی پہلو سے روشناس ہو سکے۔ جزاک اللہ۔